والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی ذی وقار ذی محتشم حضرات علماء کرام، دوستوں بزرگوں بھائیو، زندگی ہوتی ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ کم از کم عرصہ 25 سے 30 سال کے بعد اپنے بزرگوں کے اس خوبصورت مرکز میں ایک مرتبہ پھر آج حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالی حضرت اقدس کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ نیک صالح اولاد ایسی ہوتی ہے۔ مفتی عبد الرحمن صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ماشاءاللہ جس انداز سے حضرت کے جاری کردہ تمام شعبوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلائے۔ آج اتفاقی طور پہ حضرت کی کال آئی، گپ شپ میں ٹائم طے ہوا، حضرت نے کہا جی آ جائیں، ہم نے کہا آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی بندہ اسلام آباد سے بھی آتا تو مجھ سے پہلے پہنچ جاتا۔ میں یہاں آنے کے لیے گرو مندر سے نکلا ہوں، بنوری ٹاؤن سے، 11:30 بجے کا گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ وہ جس طرف جائیں وہ محسوس ایام ہوتے ہیں اہل بیت کے، تو کچھ محسوس قسم کے انسانی نما لوگ ہیں وہ روڈوں پر آ جاتے ہیں۔ خیر، آپ حضرات نے بڑا انتظار کیا، اور آدھی رات کو آپ کو جاگتا دیکھ کر، ویسے تو پوری کراچی جاگتی ہے، ساری رات جاگتے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ شاید پوری دنیا میں یہ واحد شہر ہے کہ ساری کراچی رات کو جاگ رہی ہوتی ہے۔ کوئی چائے کے لیے جاگ رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے، مگر آپ بڑے اچھے لوگ ہیں کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے بہت ہی محترم، مخدوم، مشفق، مہربان مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کے والد صاحب کی رات کو کی گئی آہوزاری ہے۔ دعا فرمائیں، تھوڑا سا وقت کچھ 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہیں چونکہ حضرت نے بلایا ہے، اور ہم بڑی تکلیف کے ساتھ پتہ نہیں کیسے پہنچے۔ اللہ اکبر، مجھے تو یقین نہیں تھا کہ ہم فجر کے وقت بھی پہنچ سکیں گے۔ تو کچھ تھوڑا سا آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ جی، میں چاہتا ہوں کہ میں تقریری انداز سے ہٹ کر کوئی 2-4 باتیں ایسی کروں، آخری عشرہ بھی ہے، دل بھی نرم ہے، موسم بھی ہے، موقع بھی ہے، اور مجھے بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ تو جو اس نیت سے سننا چاہتے ہیں نا، وہ ذرا قریب آ جائیں، وہ دور والے حضرات ماشاء اللہ آ جائیں قریب آ جائیں، ماشاء اللہ آ جائیں۔ تقریریں آپ نے بہت سنی ہوں گی، سنتے بھی ہیں، خطیبوں کا شہر ہے، مدارس مساجد کا شہر ہے، لیکن میں تقریری انداز سے بالکل ہٹ کر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، تلاش میں نکلے تو حضور مدینے سے باہر یہ جو الحامہ نامی بستی ہے اس کی طرف ایک باغ کے اندر گئے۔ پہلے حضرت عائشہ سے پوچھا، بیٹی حضور کہاں ہیں؟ فرمایا کچھ پریشان تھے اور اس طرف گئے۔ سیدنا صدیق اکبر تلاش کرتے 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 ایک باغ میں پہنچے۔ حضور باغ میں ایک کھجور کے تنے سے ٹیلے سے ٹیک لگائے رو رہے ہیں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضور کے آنسو صاف کیے، اپنی پگڑی اتاری، حضور کے قدموں میں بیٹھے۔ حضور نے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، وہ ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا یار ابو بکر، آج میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت زندہ ہوگی، دل مر جائیں گے، یعنی انسان زندہ ہوگے، دل کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس کی کیا علامت ہوگی؟ فرمایا 2 علامات ہوں گی۔ کتنی علامات ہوں گی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آنکھیں نم نہیں ہوں گی۔ جب انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ دوسری علامت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر دوسری علامت یہ ہوگی کہ میری امت کی تنہائیاں ناپاک ہوں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہیں، میں نے اس لیے جان بوجھ کے یہ بات چھیڑی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ میری امت کی تنہائیاں، اب کچھ تو نوجوان ہیں جن کی تنہائیاں کیسے کیسے ناپاک ہیں یہ وہ جانتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ان کا دل کتنا پاک ہے۔ میں نے اس رمضان میں بڑے بڑے مجموعوں میں گفتگو کرنے کی تو اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے کہا یار کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر مجھے بتا دے، ایک آدمی، ہزاروں کے مجمع سے بھی گفتگو کی، ایک آدمی کھڑا ہو جائے وہ کہے جناب میرا دل ایسا ہے کہ اس میں حسد نہیں ہے، میرا دل ایسا ہے اس میں بغض نہیں ہے، میرا دل ایسا ہے اس میں عجب نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تسنع نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ علماء میں کوئی ہو، کراچی میں کوئی ہو تو ہو، مجھے کوئی بندہ نہیں ملا آج تک۔ کوئی ایک بندہ بتا دیں، مرد بتا دیں، عورت بتا دیں، بڑا بتا دیں، چھوٹا بتا دیں، اپنا بتا دیں، بیگانہ بتا دیں، کوئی ایک بندہ۔ ہاتھوں کی انگلیاں زیادہ ہیں، اس طرح کے بندے کم ہیں جن کے دل پاکیزہ ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل مردہ ہو گئے، تنہائیاں ناپاک ہیں، آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم پنجاب والے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بارش برسا دے، تو اور دھوپ نکل آتی ہے، اور کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو کراچی والے کہتے ہیں یا اللہ بند کر دے، اور بارش ہوتی ہے۔ وہ پہلے پانی گلیوں میں ہوتا ہے پھر گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو مانگتے ہیں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر میں بھی سر کے اشارے سے آپ سے بات کروں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی؟ نہیں ہے تو آپ کی مجھے نہیں آ رہی، آپ بولیں نا، میری بات سمجھ آ رہی؟ حضور نبی کریم کے پاس مدینہ میں ایک عیسائی بادشاہ کا بیٹا آیا، حضور کو جیسے ہی دیکھا ٹکٹکی بند گئی۔ حضور نے کہا بھائی کیا دیکھی جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اجازت ہے؟
کس بات کی؟ میں آپ کے مدینے میں 2-4 دن رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رہو۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی اس کا اکرام کرو، عزت کرو، اسے پیار دو۔ خوب اس کا اکرام ہوا۔ جب جانے لگا تو اس نے عجیب و غریب سوال کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، دنیا میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ غلام آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یہاں یہ دیکھا ہے کہ آقا غلام سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے ان صحابہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو آقا ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں۔ اب وہ عیسائی تھا نا، اس کی نظر میں بادشاہوں والا ماحول تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مسکرا دیے۔ ویسے تو صحابہ میں بڑی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے جزوی طور پر حضور سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضور نے وہاں جو 3 وجوہات بیان فرمائیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ 3 وجوہات حضور نے فرمایا بھائی میرے صحابہ مجھے 3 بنیادوں پر بہت اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور۔ میرے صحابہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں نہیں لگیں گے جب حضور کو اچھے لگتے ہیں۔ وہ بھائی جو حضور کو اچھے نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں، وہ تجھے اچھے نہیں لگتے۔ حضور کہتے ہیں یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اچھے لگتے۔ حضور کہتے ہیں عائشہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو کہتے اس پہ بات ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا 3 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ؟ 3 وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے صحابہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ گہرے علم کے مالک ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سارے صحابہ عالم تھے، سارے صحابہ عالم تھے۔ صحابہ اکرام کے پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا جس طرح ہم صرف نحو، قدوری، منطق، جلالین، بخاری رکھ کر اپنے استاد سے پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا پڑھنے کا طریقہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا کہ وہ حضور کی نظروں سے نظریں ملاتے تھے تو علوم نبوت صحابی کے دل میں روشن ہو جاتا تھا۔ سارے صحابہ عالم تھے۔ اس پر ایک جملہ کہتا ہوں۔ 17 رمضان گزرا ہے اور اس مرتبہ 17 رمضان کو جو ہماری ٹسل رہی ہے اس سے آپ بہت کم واقف ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، ہم نے جس موڑ پہ لا کے اسے کھڑا کیا ہے وہ پریشان ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ سارے صحابہ عالم تھے، 100 صحابہ مفتی تھے۔ سارے صحابہ عالم تھے، 100 صحابہ 10 صحابہ مجتہد تھے۔ ان 10 صحابہ میں جو سب سے بڑا مجتہد ہے اس کا نام ہے عائشہ صدیقہ۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، یہ میں نے برکت کے لیے کہی۔ حضور نے پہلے کیا فرمایا؟ مجھے میرے صحابہ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ گہرے علم کے مالک ہیں، مضبوط علم کے، گہرے علم کے مالک ہیں۔ ان پر دنیا کا کوئی علم اثر نہیں کرے گا، کوئی جیلمی شیلمی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی غامدی شامدی ادھر نہیں آئے گا، کسی سے پرویزی سے مسعودی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی میرے صحابہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ آپس میں بڑے بے تکلف ہیں۔ بے تکلفی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کسی کو بریانی گرم نہ ملی تو ناراض ہو جاتا ہے، اچھی کرسی نہ ملی تو ناراض ہو جاتا ہے، شادی کارڈ نہ ملا تو ناراض ہو جاتا ہے، ہیں جی؟ حضرت عمر باہر کھڑے ہیں، اندر صحابہ اکرام موجود ہیں، حضور ممبر پہ بیان فرما رہے ہیں، شدید بارش ہے، باہر سے بیان ختم ہوا، صحابہ گھروں کو گئے، حضرت عمر اندر آئے ملنے کے لیے، سارے کپڑے بھیگے ہوئے، عمر جیسا بندہ۔ حضور نے فرمایا کپڑے کیوں بھیگے ہوئے؟ فرمایا یا رسول اللہ اندر جگہ نہیں تھی، میں مسجد کے باہر کھڑے ہو کے بات سنتا رہا۔ اس کو کہتے ہیں بے تکلفی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے ایک مثال دی آپ۔ تیسری وجہ حضور نے بیان فرمائی میرے صحابہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی تنہائیاں بڑی پاکیزہ، ان کی تنہائیاں بہت پاکیزہ۔
اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ جب تنہا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے رونا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ اور میں تنہا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کمرہ بند ہوتا ہے، لائٹ بند ہوتی ہے، اوپر بستر بھی ہوتا ہے، ٹک ٹاک ہوتا ہے، فیس بک ہوتی ہے، سوشل میڈیا ہوتا ہے، انسٹاگرام ہوتا ہے۔ صحابہ کی تنہائیاں پاکیزہ تھیں، اس لیے حضور کو اچھے لگتے تھے۔ اور آپ کی اور میری تنہائیاں کیسی ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھو یہ دجال سب کے پاس ہے نا، سب کے پاس پاس ورڈ لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کی پرسنالٹی، اس کا ڈیٹا میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا۔ جو یہ ہے وہ میں نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ یہ نہیں، اسی لیے پاس ورڈ لگایا ہوا نا۔ اس کے علاوہ کیا مقصد ہے پاس ورڈ لگانے کا؟ کچھ تھوڑا سمجھے آپ؟ یہ طاق رات ہے، آپ نے ہاتھ تو اٹھانے ہیں نا، اس لیے اٹھانے کہ قبول ہو جائیں۔ تو قبول ہونے کے لیے پہلے معیار تو پیدا کرنا چاہیے نا۔ آپ نے نماز پڑھی ہوگی عشاء کی، تراویح بھی پڑھی ہوگی، اس سے پہلے آپ نے وضو کیا نہیں کیا؟ جی، اگر بغیر وضو کے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی؟ تو دعا کا بھی ایک معیار ہے نا۔ آپ کسی کو درخواست لکھتے نا تو ایک معیار ہوتا ہے اس بندے کا۔ آپ درخواست لکھیں وزیر اعظم کو اور اوپر لکھیں جناب ڈی سی صاحب، یہ کیا معیار ہے بھائی؟ درخواست لکھیں آپ گورنر کو اور اوپر لکھیں آپ ڈی پی او صاحب، منظور ہو جائے گی؟ تو آج آپ نے دعا کرنی ہے نا، تو دعا کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے نا۔ ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ آپ کے یہاں ہر چیز کا معیار ہے، برانڈڈ آپ پہنتے ہیں، آپ کی ٹوپی برانڈ ہے، آپ کے کپڑے برانڈڈ ہے، جوتے برانڈڈ ہے، جرابیں تک برانڈڈ ہے، آپ کے بچوں کو ہر برانڈ کا نام آتا ہے۔ اس اللہ سے مانگنے کا کوئی برانڈ نہیں ہے؟ اس اللہ نے بھی ایک معیار بنایا۔ اس پر ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو آج نیت کریں کہ آج سے، صرف آج کے لیے نہیں، آج رات کے لیے نہیں، لالچ میں نہیں کہ آج رات کی دعا، آج سے موت تک تنہائیاں پاک رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی یہ نیت کر لی اور عمل کر لیا نا، تو میری نجات کے لیے بھی کافی ہے، مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب کی نجات کے لیے بھی کافی ہے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی نجات کے لیے کافی۔ اس پر ایک اور حدیث سناؤں دعا کی قبولیت پہ۔ مدینہ منورہ میں ایک بستی، اس کا نام ہے الحامہ۔ میں ہر سال نہیں بلکہ سال میں جتنی مرتبہ جاتا ہوں وہاں ضرور جاتا ہوں۔ اس بستی میں 3 گھر ہیں، ایک حضرت حسن کا، ایک حضرت حسین کا، ایک حضرت ظاہر کا۔ آپ نے سنا ہوگا حضور کو کدو بڑا پسند تھا۔ کدو کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی، کدو ہی کہتے ہیں، لوکی، کدو، لوکی۔ یہ لوکی کہاں سے آتی تھی؟ یہی ظاہر صحابی اگا کر لاتے تھے، یہ اپنے کھیتوں میں اگاتے تھے، پھر حضور کے لیے لے کر آتے تھے۔ یہ الگ عنوان ہے کہ وہ حضرت حسن حسین کے گھر وہاں کیوں ہیں، اسے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، موقع ملا تو۔ یہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، ان سے اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے، بڑا لمبا قد ہے، لمبی داڑھی ہے ناف سے نیچے تک، سامنے والے 2 لمبے لمبے دانت نکلے ہوئے ہیں۔ شمائل ترمذی میں، خصائل کبریٰ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اور حضور سے اتنا پیار کرتے تھے، بڑے غریب تھے، کبھی کبھی جسم پہ کرتا بھی نہیں ہوتا تھا، سیاہ کالا رنگ تھا، اور حضور اتنا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ آئے تو حضور پیچھے سے ہو کے آئے، جس طرح ہم بچپن میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھ کے کہتے بتاؤ بھائی آواز بدل کے میں کون ہوں، تو حضور پیچھے سے آئے۔ حضرت ابو بکر کو کہا اس کو نہیں بتانا، اس کو نہیں بتانا، پیچھے سے گھوم کے آئے اور آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، حضرت ظاہر کی۔ آپ بھی کسی غریب سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آئے ہائے، کسی غریب کو آپ گلے لگاتے ہیں؟ پیچھے سے آ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، حضور نے آواز بدل کے کہا بتاؤ بھائی میں کون ہوں؟ تو صحابی خوشی سے رو پڑا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے آواز تو بدل دی ہے، خوشبو تو نہیں بدلی؟ آواز بدلی ہے، خوشبو بھی بدلتے،
پھر بھی نہ پہچانتا. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو پہچانوں گا نہیں؟ حضور نے ہاتھ اٹھایا, فرمایا بھائی کوئی غلام مجھ سے خریدے گا؟ مذاق کیا. فرمایا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, میرے بدلے میں آپ کو 2 درہم بھی کوئی نہیں دے گا. فرمایا یہ جبرائیل میرے پاس کھڑے ہیں, اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ قیمت اللہ کے نزدیک تیری ہے. خیر جو بات میں سنا رہا تھا, یہی ایک دن مسجد میں کدو لائے رکھے, وضو کے لیے گئے, باہر جا کر وضو وغیرہ کیا, آئے یوں داڑھی کو نا یوں مار رہے ہیں, یوں جس طرح ہم وضو کے بعد پانی جھاڑتے ہیں نا, تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے چلتے تھے, لمبا قد تھا. تو چلتے چلتے نا حضور نے دیکھا, مسکرا دیے حضور. مسکرا کے حضور نے فرمایا ظاہر آج کچھ کہنا چاہتا ہے تو, ظاہر کچھ 2 باتیں لے کر آیا تو. جی یا رسول اللہ میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں آج آپ سے. کدو باہر رکھے ہیں, کدو لایا ہوں اپنے مرشد کے لیے, اپنے رسول کے لیے, لیکن باتیں 2 کرنی ہیں آپ سے. کرو ظاہر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات تو یہ ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ چاہتا ہوں کہ جب ہاتھ اٹھاؤں قبول ہو جائے, جب ہاتھ اٹھاؤں قبول ہو جائے. دوسرا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ تھک جاتا ہوں, غریب ہوں, کام کر کر کے تھک جاتا ہوں, اب یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت سکون ہی رہے. کیا رہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس درد کے ساتھ میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, شاید میرے الفاظ تو میرے پاس اتنے اچھے نہیں ہیں جس طرح کہ مفتی عبد الرحمن صاحب کے پاس ہوتے ہیں, ایسی الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں تقریری انداز سے ہٹ کے نا میں آپ کے دل کے اندر جا کر ان الفاظ کو رکھنا چاہتا ہوں. اللہ, حضور نے فرمایا ظاہر جب تو اپنے گھر سے نکلا بھی نہیں تھا نا, جبرائیل اس وقت میرے پاس آ گئے تھے, اس وقت سے تیری 2 باتیں مجھے بتا دی تھیں. کہا یا رسول اللہ ظاہر آپ کے پاس آنے لگا ہے تو آپ سے 2 باتیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا. ہائے ہائے ہائے, کوئی کیا جانے صحابہ کیا تھے, بھائی تم کیا جانو, تمہاری نسلوں کو نہیں پتا, تمہارے نصیبے میں نہیں ہے, تمہاری قسمت میں نہیں ہے صحابہ کون ہے. ابھی وہ گھر سے نکلا نہیں ہے, رنگ کا کالا ہے, غریب ہے, اور اللہ آسمان سے جبرائیل بھیج رہا ہے. فوراً پلٹے حضور کے قدموں میں آئے, یا رسول اللہ کیا کہا ہے اللہ نے میرے بارے میں؟ میری 2 باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی. فرمایا تیری 2 باتیں اللہ نے مجھے بتا دی, میں صرف تیری زبان سے سننا چاہ رہا تھا, اور یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے, انہوں نے تیری 2 باتیں مجھے بتائیں. یا رسول اللہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ نے پہلے تجھے سلام کہا ہے. رو پڑے, چیخ نکلی, پوری مسجد میں آواز آئی, یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کے سلام عرض کیے. حضور نے جبرائیل کی طرف دیکھا, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ظاہر کا نام لے کے ظاہر کو سلام کہا ہے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ. بے ہوش ہو گئے. اللہ کا سلام کیا آیا, بے ہوش ہو گئے خوشی سے. سارے صحابہ اکرام نے تلیاں ولیاں مسلیں, ہاتھ پیر مسلے, پانی کے چھینٹے وینٹے مارے, ہوش نہ آیا. اللہ کے نبی نے دست نبوت یوں پھیرا تو ہوش میں آ گئے, اٹھ کے بیٹھے, آنکھوں میں آنسو ہیں, نبی کا دیوانہ رو رہا ہے. یا رسول اللہ بتائیے نا میرے اللہ نے میری بات کا کیا جواب دیا؟ دیہاتی ہیں, مختصر بات, میری بات کا کیا جواب دیا اللہ نے؟ فرمایا ظاہر اللہ نے تیری 2 باتوں کا ایک ہی جواب دیا ہے, 2 باتوں. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو عمل کریں گے انشاءاللہ. زور سے کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. فرمایا تیری 2 باتوں کا اللہ نے یہ جواب دیا ہے. اللہ نے کہا ہے ظاہر سے کہیں اپنی تنہائیاں پاک کر لو, ہر دعا بھی قبول ہوگی اور زندگی میں ہر وقت سکون رہے گا, ہر دعا قبول ہوگی. صرف پاک کیا رکھنا ہے؟ بولو بولو بولو, تنہائی پاک رکھنی ہے. سامنے تم سارے فرشتے ہیں, مجھے آپ کیا جانتے ہیں؟ میرا یہ وجود ہے یہ سفید کپڑوں میں چھپا ہوا ہے نا, آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو نہیں جانتا. یہ تو میرے رب کی شان کریمی ہے کہ اس نے اتنے عیبوں پہ پردہ ڈال کے پھر بھی عزتیں دی ہوئی ہیں. نہ سانس بند کرتا ہے,
نہ نوالا بند کرتا ہے، نہ دانا پانی بند کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے تو گنہگار میرا ہی ہے نا، کبھی تو پلٹ کے آئے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پلٹ کے آ، تیرا رب بڑا کریم ہے، کبھی تو آئے گا تو میرے پاس۔ کچھ نہیں بند کیا اللہ نے، آنکھیں بند کی ہیں؟ ہمارے گناہوں میں کمی نہیں آئی، اس کی شان کریمی میں کمی نہیں آ رہی، ہماری بغاوت میں کمی نہیں آ رہی، اس کے دینے میں کمی نہیں آ رہی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ تو اتنی غیرت کر رہا ہے اپنے بندوں کے لیے، نہیں میری غیرت کا تقاضا ہے، یہ جیسے بھی ہیں میرے ہیں، جیسے بھی ہیں، کیا ہمیں بھی غیرت آنی چاہیے نہیں؟ ایک حدیث ہے بڑی لمبی، وہ غالباً کوئی 2 صفحے پر مشتمل ہے، ایک ہی حدیث، اس کا پہلا جملہ ہے استحیوا من اللہ حق الحیا، وہ اللہ سے حیا کرو۔ کس سے؟ اللہ سے حیا کرو، اور ایسا کرو حق الحیا، جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ کون کون تیار ہے ماشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ میرے بھائیوں، میں کبھی بھی میرے ساتھ نوجوان دوستوں کی، اور میری جو زیادہ تر دوستی ہیں نا، وہ میں طلبہ سے لگاتا ہوں، جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، یا میرے جو دوست احباب ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان سے میں دوستی لگاتا ہوں، کیونکہ ان کی میموری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر میں اپنی مرضی سے ان کو چلاتا ہوں۔ میرے کافی سارے دوست ہیں، ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے، تو وہ ذرا دوسری لائن پہ تھے، تو میں نے ان کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دوستی لگائی۔ اس بچے نے میری محبت میں پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اب وہ جامعہ عثمانیہ پشاور میں رابعہ میں پڑھ رہا ہے، اور اس وقت وہ بچہ عمرے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس بچے نے اپنا معمول بنا لیا کہ ہر سال وہ رمضان سے 3-4 دن پہلے جاتا ہے، اور مدرسے میں چھٹیاں جب ختم ہوتی ہیں تو 2 دن پہلے واپس آ جاتا ہے۔ ایسے بچوں سے میری دوستی ہوتی ہے، تاکہ میں ان بچوں کو ان کی میموری ڈیولپ کر سکوں، کچھ بنا سکوں۔ تو میرے دوستو، یہ بات تہیہ ہے، طے شدہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، حضرت علی فرماتے ہیں جب تمہارے دل مردہ ہو جائے نا، تو تم اللہ تعالیٰ سے دل مانگنا۔ کیا مانگنا؟ کیا مانگنا؟ یہ دل کیسے مانگیں گے کہ اس دل کے اندر جو کچھ ہے نا وہ سب ختم کرنا پڑے گا۔ حضرت اجازت ہے 2 حدیثیں اور پڑھ لیں؟ اچھا ٹھیک ہو، اس پر نا اس عنوان کو سمیٹنے کے لیے میں ایک 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم بظاہر انسان ہیں، مگر ہماری جو خصلتیں اور عادات ہیں نا وہ جانوروں جیسی ہیں۔ جانور میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، کس کا؟ جانور میں، انسان میں نہیں ہوتا۔ آج کے انسان میں انتقام ہے یا نہیں؟ جانور میں حسد نہیں ہوتا، انسان میں ہے یا نہیں؟ جانور میں عجب نہیں ہوتا، انسان میں ہے یا نہیں؟ جانور میں کبھی دکھاوا تسنن نہیں ہوتا، انسان میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم یار مسلمان ہونا بہت دور کی بات ہے، آپ یقین کریں بہت معذرت کے ساتھ بڑے نیک لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو بات سنانے کے لیے کر رہا ہوں، ابھی ہم اس سیڑھی پہ بھی نہیں پہنچے کہ ہم انسان کہلوائیں، اس نہج پر بھی ہم نہیں پہنچے۔ اب ہمارے جذبات پتہ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب مجھے، آپ یہ بچہ بیٹھا ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک مفتی صاحب اور علماء کے علاوہ چھوڑ کر سارے بندے دیکھیں، اپنے آپ کو پکڑیں، لڑائی ہوتی ہے ہم کس کا گربان پکڑتے ہیں؟ دوسرے کا پکڑتے ہیں نا، پکڑتے نہیں پکڑتے، طاق راتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ اہتمام سے آتے ہیں، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ لائٹیں کسی وقت بند کر کے نا، دوسرے کا نہیں، اپنا گربان پکڑنا اپنا، اور اپنے گربان کو پکڑ کے نا سر پہ کوئی چادر ڈال کے، رومال ڈال کے اپنے آپ سے سوال کرنا، آپ یقین کریں 10 منٹ میں سارے مسائل حل ہو جائیں۔ صرف اپنا گربان پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے لوگوں کے گربان پکڑا، اپنا کسی کا نہیں پکڑا۔ اور میں آپ کو دل صاف کرنے کی طریقہ کار بتاؤں، عمومی طور پر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، عثمان غنی آپ بتائیں نا دنیا میں سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟
فرمایا یہی سوال ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی سوال ایک دن میں نے جبرائیل سے کیا. جبرائیل نے کہا یہی سوال یا رسول اللہ ایک دن میں نے خود اللہ سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل میرے حبیب کو بتانا دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرے. جو دوسرے کو ہم قربانیوں سمیت نہیں کرتے. کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے مولویوں کا تجربہ ہوا, ہمیں تو اپنے بڑوں کا تجربہ ہوا. ہم لاش بھی لے کے گئے تو اگر انہیں قبول نہیں کیا. ہم نے جنازہ پیش کیا اگر انہوں نے قبول نہیں کیا. ہم نے اپنے گھر کے لاپتہ بچے کو پیش کیا اگلے نے قبول نہیں کیا. ہم نے اپنے یتیم پیش کیا اگر انہوں نے قبول نہیں کیے. ہم نے کہا حضرت اللہ کا حکم ہے آپ خامیوں سمیت قبول کریں, آپ تو ہمیں قربانیوں سمیت قبول نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ کو بار بار بلاتے تھے. فرماتے عبادہ ادھر آؤ, وہ حدیث مجھے سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے 9 مرتبہ سنی. آج ہمارے جذبات ہیں نا, ہماری لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تو میں آپ کو اپنے دل زندہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا ہمارے دل کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا معاف کرنے سے. کیا کرنے سے؟ کیا کرنے سے؟ معاف کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے, دل میں روح آتی ہے. کون کون معاف کرے گا انشاءاللہ؟ جس کے ساتھ جو مسئلہ ہے سب کو معاف کریں گے. سب کو معاف کرنا ہے, چچا کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ, دوست کے ساتھ, امام کے ساتھ, مولوی صاحب کے ساتھ, جس کے ساتھ جو لڑائی ہے سب کو معاف کرنا ہے. سب کو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ زور سے کہہ دیں, اور یہ بات یاد بھی رہے گی انشاءاللہ. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ معافی کے قابل نہیں ہوتا. مولانا یار سب کو تو میں نے معاف کر دیا لیکن یہ بندہ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے, اس کو میں کیسے معاف کروں؟ آہا سبحان اللہ. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو نا تو یہ جملہ یہ ممبر کے اوپر, محراب کے اوپر لکھنے کے قابل ہے. جس بندے نے بھائی میری توہین کی, میری ماں کی, میری بیٹی کی, میری بیوی کی, وہ تو معافی کے قابل نہیں ہے نا. لیکن اس پر بھی اللہ نے کیا سودا رکھا ہے. یہ حدیث حضرت عمر حضرت عبادہ سے سنتے تھے, مجھے سناؤ. اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں یہ روایت میں نے حضور سے 9 مرتبہ سنی. حضور کیا فرماتے تھے؟ فرماتے جو بندہ کسی ایسے بندے کو معاف کرے جو اس کے ہاں معافی کے قابل نہ ہو, ایسے بندے کو معاف کرے جو اس کے ہاں معافی کے قابل نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا, مجھے عرض فرمایا کہ اس بندے کو میں وہاں معاف کروں گا جہاں یہ معافی کے قابل نہیں ہوگا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, سارے بتاؤ, آپ اور میں اس قابل ہیں کہ قیامت میں ہمیں معاف کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کتنا سستا کر کے بنایا, کتنا بہترین بنایا. آپ یہاں کتنے لوگوں سے ناراض ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ معافی کے قابل نہیں سمجھتے؟ سب کو معاف کریں. آپ دیکھیں آج رات آپ کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کا جرمانہ میں یہاں بھی دوں گا, قیامت میں بھی دوں گا. مجھے اللہ کے نبی کے فرمان پر ایسے یقین ہے, ایسے یقین کہ جو صبح ہوگی, سورج نکلے گا, طلوع ہوگا, کرنیں پھوٹیں گی, اس سے 1000 گنا زیادہ مجھے اپنے نبی کی زبان پر یقین, 1000 گنا زیادہ. کون کون نیت کرتا ہے سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل آخری بات, دنیا میں آج سب سے زیادہ مسائل ہماری زبان کی وجہ سے, اور زبان کا کنیکشن کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. دل میں کڑواہٹ ہے, زہر ہے. اب جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. میں نے کل بھی, میرے سامنے وہ ایک بندہ آیا ہوا تھا رکشے کا ٹائر سر پہ رکھ کے. میں نے کہا یہ بظاہراً تمہارا لباس بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اندر تمہارے گند کا ٹوکرا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر ان کو لے آتے ہو ہمارے سامنے بٹھا دیتے ہو.
تو یہ جو کنیکشن ہے نا، اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ آیا حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ادھر نہیں سننا ہے، اپنے ان کانوں سے سننا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، بازو اوپر کیے میں، جبہ اوپر کیا۔ فرمایا جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ بدو تھا۔ فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، اس سے وصیت پوچھو۔ وہ بندہ پلٹا، حضرت ابو بکر کے پاس آیا، میں گاؤں جا رہا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، مجھے وصیت کریں۔ حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے۔ فرمایا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو، میں نے وصیت پوچھی ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہے، تو وصیت مجھ سے پوچھتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں بھیجا ہے تمہارے پاس، وہ فرما رہے میں وضو کر رہا ہوں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سنا تو حضرت ابو بکر پولائٹ ہو گئے، اس کو بھی بٹھایا، خود بھی بیٹھ گئے۔ کہا تمہیں میں ایسی دو چیزیں نہ بتاؤں کہ دنیا میں اللہ تم سے راضی ہو جائے، جملہ سمجھیے گا، دو چیزیں ایسی نہ بتاؤں کہ دنیا میں اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور مر کر تم قبر میں جاؤ، حشر میں جاؤ تو تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ کہتے جی بتائیں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دو چیزوں کو میٹھا کر لو، ایک اپنا دل میٹھا کر لو، دوسرا اپنی زبان میٹھی کر لو۔ کتنی چیزیں میٹھی کرنی ہیں؟ کتنی؟ دیکھیں نا ہماری زبان میں کتنی کڑواہٹ ہے۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر کتنا زہر ہے، کتنا زنگ ہے، کتنی میل ہے، کتنا گند ہے، کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنا کرب ہے، کتنا سکریب ہے۔ اس کو دھونے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا۔ ایسے ایسے تو کر دیا آپ نے، سارے لا دیا، لیکن معاف کریں گے نہیں؟ آپ کریں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اچھا یہ میرے لیے نہیں، یہ مفتی عبد الرحمن صاحب کے لیے نہیں، ان علماء کے لیے نہیں بھائی، اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کریں گے معاف انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو نا یہ حدیث گپ شپ نہیں ہے، میرا اس پر بڑا تجربہ ہے۔ سیالکوٹ میں ہمارے لڑائی ہو گئی، شہر پور نامی جگہ ہے ہمارے بالکل شہر کے ساتھ، 9 قتل ہو گئے۔ کتنے؟ 9 قتل ہو گئے، حالات بگڑ گئے، پریشانیاں بن گئیں، سپریم کورٹ تک کیس چلے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے بیچ میں، خواجہ آصف صاحب آئے، وہ فردوس عاشق ایوان آئی یا آیا پتہ نہیں کیا ہے، وہ بڑے بڑے لوگ آئے، صلح نہیں ہوئی۔ اچھا کرتے 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 بندے لٹک گئے، سپریم کورٹ تک چلا گیا کیس 4 سالوں میں۔ اللہ کی شان، وہ بندہ میرے پاس آ گیا جس کے گھر میں قتل ہوئے تھے، اس کا اقبال نام ہے، اس کو بولا بولا کہتے تھے۔ مجھے احباب نے کہا جی آپ نے یہ صلح کروانی ہے، آپ کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس بڑے فیصلے آتے ہیں۔ میں نے اقبال کو کہا، میں کہا بولیا، پنجابی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میں کہا پولیا چلیے اسلام آباد دا چکر لائیے۔ کہتے جی چلو۔ اب وہ میری گاڑی میں بیٹھا، ہم اسلام آباد گئے، اسلام آباد سے آگے ہم سوات نکل گئے۔ اب 3 دن میں نے تلاش کیا موقع کہ یار اس بولے کو میں یہ حدیث کب سناؤں، حضرت عبادہ بن صامت والی۔ رات کو لیٹے ہوئے تھے، 2 بجے کا وقت تھا، سخت سردی ہے۔ میں نے کہا پولیا موقع بن گیا ہے تو تیرے نال ایک گل کرنی ہے۔ کہتے جی کرو۔ میں کہا بے کے سن، رضائی اتنے لے لے، کمبل لے لے، بے کے سن میری گل۔ اٹھ کے بیٹھ گیا رضائی میں، اس کو میں نے حدیث سنائی نا، وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ کہتے فون چکو۔ میں نے کہا کیا ہوا، بیٹھو تو صحیح۔ کہتے ابھی کسی وکیل کو کال کرو، ابھی لکھوا لو، کیا پتہ صبح میں بدل جاؤں۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، 9 کے 9 قتل معاف، ماں قتل، خالہ قتل، بہن قتل، بیٹی قتل، سگے بھائی قتل، بھانجا قتل، 9 قتل معاف کر دیے مدعی نے۔ خیر وہ جب ہمارا جرگا لگا تو وہ ایک پلاٹ تھا، پلاٹ کی وجہ سے لڑائی تھی، اگلی پارٹی بھی تکڑی تھی، تو وہ بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب بولے نے ہمیں معاف کیا ہے، ہمارے بندے سپریم کورٹ سے نیچے آ گئے، سزائے موت سے نیچے آ گئے، ہم وہ پلاٹ بھی بولے کے نام کرتے ہیں، اور 25 مربع زمین ہمارے پاس ہے وہ بھی بولے کے نام کرتے ہیں، ہمیں اس نے معاف کر دیا ہے، یہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بولے نے کیا کہا، بندہ جب اللہ کا بندہ بنتا ہے نا ایسے بنتا ہے،
بولے نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پلاٹوں پہ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے، وہ پلاٹ بھی تمہارے، وہ مربے بھی تمہارے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، کل لکھوا لو اپنے بندوں کو لے آؤ جیلوں سے۔ یہ حقیقت ہے۔ کون کون معاف کرے گا انشاءاللہ؟ جو جو معاف کرے گا نا اس کو اللہ زندہ دل دے گا۔ اور کون کون دل میٹھا کرے گا انشاءاللہ؟ کریں گے؟ دل بھی میٹھا اور زبان بھی، زبان بھی کس کس کے ساتھ؟ کراچی میں نا ہم روڈ پہ چلتے ہیں نا، وہ جو موٹر سائیکل والا ہو رہا تھا وہ بھی منہ میں پان پڑا آگے سے ہو کے آنکھیں دکھاتا ہے، ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ میری گاڑی چلانے والا میرا دوست ساتھی مولانا معاویہ، اس کو میں کہتا ہوں یار، وہ تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں، میں نے کہا یہ لوگ ویسے بیچارے اکے ہوئے تھکے ہوئے، یہ اپنے آپ سے پریشان ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، سب کو معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے سے غریب کو دبانا ہے اور بڑے کو معاف کرنا ہے، جو کمزور ہے اس کو بھی معاف کرنا ہے، اور زبان میٹھی رکھنی ہے۔ کس کے ساتھ؟ سب کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بالخصوص اپنے گھر میں۔ یہ جو گھر میں جا کے ماں بہنیں کرتے ہیں نا، باہر پیلے دان دکھا رہتے ہیں سب کو، یہ جی ہم بڑے با اخلاق لوگ ہیں، اصل اخلاق کا تمہارے گھر سے پتہ چلے گا تمہارے اخلاق کیسے ہیں، اصل تو مائی بتائے گی، تیری بیگم بتائے گی وہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ گھر میں انسان ہے جانور ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر بیوی کے ساتھ زیادتی کی اس سے بھی معافی مانگنی ہے، وہ تمہاری لونڈی نہیں، انسان ہے، باندھی نہیں، وہ کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، اسلام نے اس کے حقوق رکھے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تنہائیاں پاک رکھیں گے انشاءاللہ؟ جتنی مرضی تنہائی ہو، جتنا مرضی آپ کے سامنے عجیب و غریب دل فریب مناظر آ جائیں، ناچنے والی آ جائیں، آپ کسی تھرکتے نظام پہ بھی جا کر کھڑے ہو جائیں، لیکن تنہائی کیا کرنی ہے؟ دیکھو ہم صحابہ کے غلام، بات لمبی ہو رہی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، ہم کس کے غلام ہیں؟ صحابہ کے۔ کس کے؟ کس کے؟ اونچی آواز سے کہہ دیں، کس کے؟ پکی بات ہے۔ صحابہ کی تنہائیاں پتہ کیسی پاک تھیں؟ وہ جب رومیوں نے کہا نا کہ یہ آ رہے ہیں ان کی تنہائیاں پاک کرو، یہ خود ہی فارغ ہو جائیں گے، تو انہوں نے راستے میں خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے کھڑی کر دیں، کئی کلومیٹر راستے پہ۔ ہاں ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی، فرمایا تم میرے نبی کے یار ہو، اور اللہ نے تمہیں کہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ کہاں رکھنی ہے؟ کہاں رکھنی ہے؟ وہ تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے نگاہیں ایسی نیچی کی، کمر پہ بسترے اٹھائے ہوئے، سواریاں پکڑی ہوئی ہیں، سواریوں کے اوپر نہیں بیٹھے کہ اوپر سے کہیں کسی پہ نظر نہ پڑے، سواریاں یوں پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، کمر پہ بوجھ ہے، بستر ہے۔ کئی کلومیٹر آگے جانے کے بعد امیر صاحب سے پوچھتے ہیں، امیر صاحب وہ جگہ کب آئے گی جہاں وہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں؟ امیر صاحب نے کہا اور میرے نبی کے یاروں نگاہ اٹھاؤ، وہ جگہ تو کب کی پیچھے گزر چکی ہے، اگر ان کے غلام ہو ان کی نقل ہی اتار لو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ حضرت دعا تو آپ ہی کریں گے جی۔ اچھا، دعا کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، مانگی جاتی۔ دعا کیفیت کا نام ہے، آپ اپنی کیفیت بنائیں، اور آپ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ روئے زمین پہ نیلے آسمان کی چھت کے نیچے مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ ضرورتیں بھی میری ہیں، اور سب سے زیادہ محتاج بھی میں ہوں۔ اس درد کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ہاتھ نیچے آتے ہیں، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب تھوڑا دعا لمبی کر دیں تو ہم ایسے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے دعا کا کیا طریقہ تھا؟ حضور کے ہاتھ اٹھتے چلے جاتے تھے اور سر جھکتا چلا جاتا، حضور ایسے دعا مانگتے تھے۔ تو دعا ایسے مانگیں، اس کیفیت سے مانگیں، اس درد سے مانگیں کہ شاید دوبارہ مانگنے کا موقع نہ ملے، اور دعا اس طرح مانگیں
اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ جس طرح کوئی آسمان سے گرنے والا بندہ یا درخت میں اٹکا ہوا بندہ اللہ کو اپنی مدد کے لیے آخری سہارا سمجھ کے پکارتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے رحیم و کریم رب، یہ محض آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے اپنے فضل سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ پوری دنیا یا اللہ روڈوں پہ جاگ رہی ہے، آپ نے انتخاب فرمایا، ان لوگوں میں سے ان سب کو چنا، مجھے بھی چنا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ اپنی دین کی محبت میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ بات سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ یہ ساری توفیقات اگر تیری طرف سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو آج ہمارے ساتھ کوئی اپنے رحم کرم فضل والا معاملہ چاہتا ہے۔ یا اللہ اس سے بڑا فضل اور کرم کیا ہوگا کہ تو رمضان کی ان راتوں میں ہمیں معاف فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہم جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے بدترین ہیں کہ ہماری زندگی کی فلم اگر ہماری فیملی کو دکھائی جائے تو ہماری فیملی، ہمارے گھر والے ہم سے اتنی نفرت کریں کہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اللہ جی اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو نے نوالا بند نہیں کیا، عزت کے دروازے کھولے ہوئے اللہ جی تیرے دربار میں بیٹھے، تو جانتا ہے ہمارا وجود سفید کپڑوں میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ جی ہمارے عیبوں سے بھی تو واقف ہے، کالے کرتوتوں سے بھی تو واقف ہے۔ یا اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، سفید داڑھیوں والے بابے بھی ہیں جن سے تو بھی حیا کرتا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یا اللہ تیرے نیک بندے بھی ہیں، ان کی برکت سے یا اللہ جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ نہیں معاف کرنا تب بھی معاف فرما دے، اللہ نہیں معاف کرنا تب بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ دل سے معافی مانگتے، اللہ دل سے معافی مانگتے، یا اللہ تیرے دربار میں آ کے بیٹھے۔ یا اللہ اتنا مجمع کسی چودھری کے ڈیرے پہ چلا جائے، کسی خان MNA/MPA کے دروازے پہ چلا جائے، اسے بھی ترس آ جاتا ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنی ماؤں کا پیار دیکھا، ایک دن کہہ دے ماں جی سر میں درد ہے، ماں مہینوں مہینوں بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، بہانے سے کالی کرتی ہے، میسج کرواتی ہے، پوچھتی ہے میرا بیٹا تیرا کیا حال ہے۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ تو ہمیں کیسے محروم کرے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ پھیریں گے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا۔ یا اللہ اگر ہم سچے دل سے سب تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے اپنے دل سے ہر ایک کا حسد ختم کر دیا، بغض ختم کر دیا، یا اللہ ہم نے عجب ختم کر دیا، تکبر ختم کر دیا، یا اللہ ناراضگیاں ختم کر دی، سب کو معاف کر دیا۔ خود جا کے معافیاں مانگیں گے مگر یا اللہ اس کے بدلے میں تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کے بدلے میں تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ قبولیت کی ان گھڑیوں میں میرے والدین سمیت، بیٹے سمیت جتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، مجبور ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، دوائی لینے کی توفیق نہیں رکھتے، اللہ تو ہوا کے جھونکے میں، سانس کے جھونکے میں، پانی کے گھونٹ میں، روٹی کے نوالے میں دوائی کو شفا بنا کر رکھ دے، اور یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ، شافیہ، نافیہ، دائمہ نصیب فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب، بڑی مزے سے ہم افطار کے دسترخوانوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے لوازمات ہوتے ہیں،
اے اللہ سرزمین انبیاء کے باسیوں کا کیا حال ہے یا اللہ، ہمارے سامنے کٹے ہوئے لال سرخ تربوز ہوتے ہیں، ان کی گود میں شام کو لال سرخ خون میں لت پت ان کے بچے ہیں، ان کی مائیں ہیں یا اللہ، کفن نہیں ہے، بھرکوں کے اندر بچوں کو پیمپر سمیت ان بچوں کو یا اللہ وہ دفنا رہے ہیں، قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے، لاشیں روڈوں میں پڑی ہیں۔ اے اللہ اس امت کو غیرت نصیب فرما دے یا اللہ، اس امت کو غیرت نصیب فرما دے یا اللہ۔ فلسطینیوں کے دشمن دنیا میں کہیں ہیں، مسلمانوں میں ہیں، غیر مسلموں میں ہیں یا اللہ، ہماری اس وقت تک موت نہ دے جب تک ان کو عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے نہ دیکھ لیں یا اللہ، چن چن کے نشان عبرت بنا دے، نیست و نابود فرما دے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر فرما دے یا اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ فرما یا اللہ، ان جھولیوں کو معمور فرما دے یا اللہ۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا اللہ، سب کی حاجتوں سے تو واقف ہے، سب کی ضروریات کو اپنے چھپے ہوئے سیل پہ خزانوں سے پورا فرما دے یا اللہ۔ جن بچیوں کے لیے ان کے والدین نے رشتوں کے لیے کہا یا اللہ، سب کو نیک صالح دیندار رشتے نصیب فرما دے اللہ جی۔ صحابہ اکرام کی سچی غلامی نصیب فرما دے یا اللہ، اہل بیت کی کھری غلامی نصیب فرما دے یا اللہ۔ جس طرح آج دعا مانگ رہے ہیں، روزانہ زندگی میں روزانہ رات کو بیٹھ کر اپنی ذات سے لمبی 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 طویل دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ اتنا مانگنے کی توفیق دے کہ پھر کسی اور سے مانگنا نہ پڑے یا اللہ۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، اپنے در کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ فرما یا اللہ، کسی غیر کا محتاج نہ فرما یا اللہ۔ بالخصوص وطن عزیز ماں دھرتی پاکستان اس وقت یا اللہ جس بے چینی کے عالم میں ہے یا اللہ، ملک کے چپے چپے کو امن کا گہوارہ بنا دے، بلوچستان سے کراچی تک، کراچی سے KPK تک یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما دے، ملک والوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، اداروں کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ اس ملک کے جتنے اچھے لوگ ہیں سب کی حفاظت فرما دے، معاشی طور پر استحکام نصیب فرما دے یا اللہ۔ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں، جو حاجتیں ہیں یا اللہ، صرف آمین کہہ رہے ہیں، ان حاجتوں کو دعائیں بنا کر اپنے خزانوں سے مقبول اور منظور فرما دے یا اللہ۔ جب بھی موت کا وقت آئے یا اللہ، موت کو ایسا بنا کر بھیج اسے آنا اچھا لگے، ہمیں سج دج کر تیرے پاس جانا اچھا لگے یا اللہ۔ اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد فرما دے یا اللہ۔ اس مرکز میں حضرت نے اپنا خون دیا، بچوں کا خون دیا، اے رحیم و کریم رب، ان کی قبر کو منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اصحاب رسول کے قدموں میں ان کے دروازے کی چوکھٹ میں جگہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ دنیا میں ہم ان کے نام لیوا ہیں یا اللہ، کل قیامت کے دن ابری قبروں سے اٹھیں تو یا اللہ، یہ دل کی خواہش ہے، بار بار یہ خواہش امنگ لیتی ہے، دل میں انگڑائیاں لیتی ہے کہ صحابہ مسکرا کے اللہ کے رسول سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو بھی ہمارے پاس بھیج دے۔ اے رحیم و کریم رب، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، ان جھولیوں کو نامراد نہ فرما یا اللہ، قبول فرما دے یا اللہ، قبول فرما دے اللہ۔ تو جانتا ہے بڑے گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہ ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے اللہ جی۔ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں مانگا، تیرے خزانوں سے زیادہ تو نہیں مانگا یا اللہ۔ سب کو قبول فرما دے یا اللہ، سب کو قبول فرما دے یا اللہ۔ جو نہیں مانگ سکا وہ بھی نصیب فرما دے یا اللہ، کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین 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 برحمتک یا